عقیدے اثر انداز ہوتے ہیں. میری اولاد کس طرح رشوت لے سکتی ہے اگر میں نے اس کے سینے میں اللہ کا خوف مستحکم کر دیا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آج ہم کہتے ہیں کہ اپنے اعلیٰ منصب پہ جا کے فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. یہ روز آج کل تو جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں. یہ پورا معاشرہ کرپٹ ہو گیا. پورے معاشرے کے اندر غلاظت، گندگی، حیا باختگی، غیر اخلاقی امور، یہ پورا معاشرہ. یہ ہم کس معاشرے میں؟ یہ انسانوں کا معاشرہ ہے. مسلمانوں کا معاشرہ تو اس سے بھی کوئی اوپر ہوتا ہے. انسانی معاشرہ ایسا نہیں ہو سکتا جو صورتحال اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. تو یہ پھر قصور ہمارا ہے نا کہ ہم نے ان کے اندر سب سے پہلے تو عقیدہ توحید ہی راسخ نہیں کیا. نہ ممبر نے کیا، نہ محراب نے کیا، نہ استاد نے کیا، نہ ماں باپ نے کیا، نہ معاشرے نے کیا. اتنے لوگ ایک بچے کی تربیت کرنے کی ذمہ داری لے رہے ہوتے ہیں. ہمارے اسکول کالج کے اندر کب یہ اخلاقیات پڑھائے گئے تھے؟ وہاں تو بے رہروی کو آزادی کا نام دے دیا گیا، صنفی آوارگی کو جو ہے وہ کشادگی کا اور وسعت ذہنی کا نام دے دیا گیا. ماں باپ تو صرف اس کا پیٹ بھرنا اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور اس کے ذہن کے اندر وہ چیزیں ڈالنا جو کہ اس کی انسانی ضروریات ہیں. مادی ضروریات کو تو پورا کر رہے ہیں لیکن اس کی اخلاقی ضروریات کو پورا نہیں کر رہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کبھی نہیں ہوا کہ باتوں سے کوئی سیکھتا ہو. ہمیشہ بچہ عمل سے سیکھتا ہے. ماں باپ کا عمل سکھاتا ہے بچے کو. اگر عمل برعکس ہو اور ماں باپ تقریر بڑی اچھی کر رہے ہوں اور سکھا رہے ہوں تو بچہ اس سے نہیں سیکھے گا، بچہ عمل سے سیکھے گا. یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان جو ہے وہ عمل سے سیکھتا ہے. اور ہمارا دین تو پھر جو ہے وہ دین عمل ہے. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے 63 سالہ زندگی میں پہلے 40 سال صرف اپنے عمل سے سکھایا، پھر بقیہ 23 سال کے اندر جو ہے وہ عمل کے ساتھ پھر قول بھی جمع کیا. تو انسان عمل سے سیکھتا ہے. بچہ سر لابی ہے جو کہا گیا، ماں باپ کا راز ہوتا ہے، وہ عمل کی وجہ سے ہوتا ہے. عقیدہ توحید کے جو تقاضے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. صرف یہ عقیدہ ہمارے ساتھ جڑ جاتا ہے تو آپ کی زندگی خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ عقیدہ اگر جم جائے میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہوں سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، تو کچھ جرم کر سکے. یہ ڈر ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو انسان اپنے عمل کو مرتب کر لیتا ہے، اور جو ارادہ اس نے شر کا کیا ہوتا ہے، برائی کا کیا ہوتا ہے، اس سے رک جاتا ہے کہ اب نہیں کر پاؤں گا کہ اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں. تو ہزاروں لوگوں کا دیکھنا کیا اہمیت رکھتا ہے اللہ کے دیکھنے کے مقابلے میں. یہ حیا، یہ شرم کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر گناہ کا امکان بھی ختم ہو جاتا ہے. سورہ یوسف اٹھا لیجئے کہ جب 7 دروازے بند کر دیے اور بت کے اوپر بھی پردہ ڈال دیا، اور زلیخا جذبات کو برانگیختہ کرنے والے تمام سامان کے ساتھ جناب یوسف کے سامنے کھڑی تھی، مجسمہ حسن اور پیکر جمال، اور قدموں تلے حسن بچھنے کے لیے خود بے تاب ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام جوان رانا ہیں اور کمرے بند ہیں، مکفل ہیں. اور پھر صرف یہ نہیں کہ جذبات کو آگ لگا دینے والے سامان اور اسباب موجود تھے، بلکہ زبان سے پکار کے کہتی ہے تلک یوسف اب دیر کا ہے کی، آؤ نا آگے بڑھو. تو پھر جناب یوسف کیا بولتے ہیں؟ یہ وہ عقیدہ تھا جس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو حضرت یوسف فرماتے ہیں قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اور فرمایا کہ تم اس بت کے آگے بھی شرم کرتی ہو اور اس کی بے نور آنکھیں جو دیکھ نہیں سکتی، پھر بھی تمہیں حیا آتی ہے کہ اس کے اوپر پردہ ڈال لیا ہے. تو تم جب اس جھوٹے خدا اور اس معبود باطل سے بھی حیا کرتی ہو جس کی بے نور آنکھیں دیکھتی نہیں، تو میں اس خدا سے حیا کیوں نہ کروں جو 7 کوٹریوں میں بھی دیکھ رہا ہے. پھر اتنی روشنیاں برسیں، اتنا نور اترا، اتنے اجالے آئے کہ گناہ کیا اس کا تصور بھی محال ہو گیا. اس عقیدے کا مستحضر ہو جانا، یہ جو عقیدہ آپ کے اندر چھپا تھا کہ رب دیکھ رہا ہے، اس کا ظہور پذیر ہو جانا اور اس عقیدے کی روشنی کا پھیل جانا. پھر حضرت یوسف دوڑتے ہیں، اور 7 دروازے تو اس نے تالے لگا رکھے تھے، لیکن جب عقیدے پختے ہوں تو پھر قفل ٹوٹتے ہیں. جس دروازے کے آگے جاتے ہیں دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے.
کفل گر جاتے ہیں، حضرت یوسف گزر جاتے ہیں۔